بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھی۔ دیکھنے میں بہت پتلی تھی لیکن کام میں بہت زیادہ پھرتیلی تھی۔ سب رسومات، کھانا پکانا، گھرداری میں نمبر 1 تھی۔ میرے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں بخوبی جانتی تھی۔ میری حاضر جوابی کے تو سب ہی قائل تھے۔ امی ابو میری سلیقہ شعاری کے تانے میری بڑی بہن طاہرہ کو بھی دیا کرتے تھے کہ تم ڈنگر ہی رہنا، تمہاری چھوٹی بہن دیکھو کتنی سمجھدار ہے۔ طاہرہ بس خاموشی سے ایک طرف کو سر جھکا کر بیٹھ جاتی تھی۔ میری عمر 18 سال بھی نہ ہوئی تھی جب زاہد کا رشتہ میرے لیے آ گیا اور امی مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے باخوشی ہاں کر دی۔ میرے ساتھ طاہرہ باجی کی بھی شادی ایک نارمل گھرانے میں طے ہو گئی اور یوں طاہرہ باجی 21 سال کی تھی اور میں 18 سال کی جب ہم اپنا پیا دے سدھار گئیں۔ میرا رشتہ اس شرط پر طے ہوا تھا کہ میں اپنی ساس اور خامند کا کام خود کروں گی، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن دیورانی اور جٹھانی الگ الگ اوپر والے پورشن میں تھیں اور میرے خامند امی کے ساتھ رہتے تھے، لہٰذا ساس میرے حصے میں آ گئی۔ سسر وفات پا چکے تھے اور 5 نندیں بیائی گئی تھیں۔ دیکھنے میں کافی معقول اور مناسب گھر تھا، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت آشکار ہوئی۔ میری 5 نندیں اپنے بچوں کی فوجوں سمیت آئے دن گھر آ کر بیٹھی رہتی اور شام کا کھانا کھا کر اپنے اپنے خاوند کے لیے سالن تک لے کر جاتی تھیں۔ شروع میں تو کافی برداشت کیا، لیکن جب صبر اور زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ میں اکیلی پکاتی ہوں اور مجھے 15 لوگوں کا روزانہ کھانا پکانا پڑتا ہے۔ لیکن خاوند صاحب الٹا مجھ پہ چڑھ دوڑے کہ تم کم ظرف ہو، گھٹیا طبیعت کی مالک ہو، کسی کو کھلا کر راضی نہیں۔ وہی روایتی اختلافات۔ اب میں رو رو کر اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں کہ میں اپنے والدین کی اتنی لاڈلی اور یہاں ذلیل ہو رہی ہوں۔ بابا دل کے مریض تھے، لہٰذا انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی اور خاموش بھی نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ صحت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خاوند صاحب کبھی ساتھ نہ دیتے تھے۔ میرے شوہر اماں جی کے روب و احترام میں چپ رہتے اور ہمیشہ مجھ سے خفا رہتے، کبھی مجھے ہنس کر نہ بلاتے، ہمیشہ جلی کٹی سناتے۔ دیورانی جٹھانی جلتی پہ تیل ڈالتی اور مزید لڑائی چلتی رہی۔ طاہرہ باجی بیاہ کر پردیس چلی گئی۔ باجی جب پاکستان آتی مجھے ملنے، میرے سسرال والے طاہرہ باجی کی سلیقہ مندی اور خاوند کی خدمت کو دیکھ دیکھ کر ان کے قصیدے پڑھتے۔ اب مجھے اور بھی تانے ملنے لگے تھے کہ دیکھو اپنی باجی کو کیسے غیروں کے گھر میں بھی اٹھ کے 6 بجے اپنے خاوند کو بیڈ ٹی دیتی ہیں، اور ایک تم ہو جسے ہوش نہیں ہوتا جلدی اٹھنے کا۔ اب میں سوچتی تھی شادی سے پہلے طاہرہ باجی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس کے سگے والدین تانے دیتے تھے۔ اب مجھے باجی کی حالت سمجھ آتی تھی اور بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرے خامد کا کاروبار یکایک بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید چڑچڑے ہو گئے اور مجھے بلانا تک چھوڑ دیا۔ ان کی لاپرواہی اور کام کی زیادتی کے باعث میں کافی بیمار رہنے لگی، اکثر اوقات چکر آ جاتے اور بے ہوش ہو جاتی۔ بیماری کی وجہ سے سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ایک دن حسب معمول میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور نند کے بچوں کو اسکول تیار کر کے بھیج رہی تھی جب میری اماں اچانک میرے گھر مجھے ملنے آ گئیں۔ میں خوشی سے اماں کے گلے لگ گئی، لیکن اماں نے حیرانگی سے پوچھا تمہیں اتنا تیز بخار ہے اور تم کچن میں ہو؟ میں بس کچھ بول نہ سکی اور آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اماں نے میرا بازو پکڑا اور میری ساس سے خوب لڑائی کی۔ میری نندیں بھی سنتی رہیں۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آئیں اور مجھے فوراً ICU میں داخل کروایا گیا۔ ٹائیفائڈ بگڑنے کی وجہ سے بخار دماغ کو چڑھ گیا تھا اور دماغ کی نسیں پھٹنے کا اندیشہ تھا۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے۔ سارے گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ بڑی باجی بھی پاکستان آ گئیں۔ باجی روزانہ نفل مان لیتی کہ یا اللہ میری بہن کو صحت عطا کر۔ دوسری طرف خاوند صاحب نے پلٹ کر کوئی رابطہ نہ کیا۔ وہ تو مزید غصے میں تھے کہ میری مرضی کے بنا میری بیگم کو کیسے لے کر گئے ہیں۔ دن گزرتے گئے، حالات بہتر ہو گئے، میں ایک بار ہوش میں آ گئی۔ اب میری اماں نے میرے خاوند کو فون کیا اور سارا حال احوال بتایا تو وہ الٹا میری اماں پہ چڑھ دوڑے کہ آپ کی بیٹی کامچور ہے، دوسرا آئے دن بیماری کا بہانہ لگائے رہتی ہے۔ اماں نے بہت سمجھایا لیکن وہ حسب معمول گرجتے برستے رہے۔ اماں اور ابا سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور میرے سسرال سے بڑے لوگوں کو بلوایا گیا اور الگ گھر کا مطالبہ کیا گیا جو کہ نامنظور ہو گیا۔ مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوئی جب میرے خاوند نے میرا حال تک نہ پوچھا، الٹا حسب معمول اپنے کاروبار کا رونا روتے رہے۔ اماں سخت غصے میں تھیں کہ میری بیٹی مر جاتی تم لوگوں کا کیا جاتا، تم تو نئی بیگم لے آتے اور ہم دوسری بیٹی کہاں سے لاتے۔
میرے خاوند نے نئی چال چلی اور طلاق کی دھمکی دی۔ میرے ابا فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ابھی طلاق دو فوراً، تمہیں بیٹی دی تھی، بیچی نہیں تھی۔ میرے خاوند لڑتے بولتے واپس چلے گئے۔ اب جیسے ہی میرے خاوند اپنے گھر پہنچے تو میری ساس اور نندے کہنے لگی، دفع کرو اس بیمارن کو، نہ کام کی نہ کاج کی، 24 گھنٹے بیمار، تم اسے طلاق دے دو، ہم تمہارے لیے اس سے بھی اچھی اور خوبصورت بیوی لائیں گے۔ خاوند صاحب خود بتاتے ہیں کہ میرا دماغ یک پھٹنے کو آ گیا کہ یہ سب لوگ چاہتے کیا ہیں، میرا گھر بسنے نہیں دیتے، بس ان کو اپنے کام اور خدمتوں کی غرض ہے۔ میں بار بار اپنے جذبات کسی اور عورت سے منسلک نہیں کر سکتا، اور اگر دوسری شادی کر بھی لی تو ساری زندگی پچھتاوے کے جہنم میں جلتا رہوں گا۔ میرے امی ابو طلاق کے کاغذ تیار کروانے لگ گئے۔ بڑی باجی امی ابو کو سمجھانے لگی، مگر وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، آخر میرا جرم کیا تھا؟ اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 3 دن بعد میرے خاوند واپس آ گئے اور رو رو کر پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگتے رہے کہ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ میں جان گیا ہوں میرے اپنے ہی میرا گھر تباہ کر رہے ہیں۔ میری اماں سخت نالاں تھی، لہٰذا وہ جلدی نہ مانی اور کہتی، دیوار کھڑی کرو درمیان میں اور سارا فسادی سسٹم ختم کرو۔ خاوند صاحب کہتے، میں یقین دلاتا ہوں کہ فساد یا زیادتی اب دوبارہ کبھی نہیں ہوگی، اور میں واپس اپنے گھر باعزت طریقے سے آ گئی، اور میرے خاوند نے واضح کر دیا سب پہ کہ آج سے صرف میری بیگم اپنی اور میری روٹی پکائے گی، امی اور باقی سب کی روٹیاں اب دونوں بھابیاں پکائیں گی باری باری سے، اور جو نند بھی آئے گی ساتھ مل کر کھانا بھی بنوائے گی اور سارے برتن بھی دھلوائے گی۔ لیکن جب سے یہ باتیں واضح ہو گئیں اب میری نندیں بھی بہت کم کم آتی ہیں، اب سارا گھر بڑی ہنسی خوشی چل رہا ہے۔ سچ کہتے ہیں خاوند کا انصاف زندگی سنوار دیتا ہے اور اس کی ناانصافی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔